بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث قدسی ہے، ایک بندہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے رب کی طرف آج تک پیٹھ کر کے رہے، اب اپنے رب کی طرف چہرہ کر کے اس کی طرف بڑھیں اور آج کریں، اے میرے کریم وہی کریں گے اور اسی کو کرنے کی کوشش کریں گے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ آج تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، میرے کریم ان سارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ آپ جانتے ہیں مجرم سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن یہ کیسا مجرم ہے کہ اگر توبہ کرے تو خود مجرم سے اللہ عز و جل محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ چاہے کتنے ہی گناہ آج تک ہو چکے ہوں، سچے دل سے توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آئیں تو وہ ایسا راضی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر سامان کے ساتھ کسی کا اونٹ جنگل و بیابان میں گم جائے اور اس کے ملنے کے کوئی امکانات نہ ہوں اور اس کے بعد وہ تھک کر کے سو جائے اور آنکھ کھلے تو اپنا اونٹ مع ساز و سامان کے دیکھ کر اسے جتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ گناہوں میں زندگی گزارنے والا اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کو خوشی ہوا کرتی ہے۔ پلٹو اپنے رب کی طرف، پلٹو اپنے پروردگار کی طرف۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں اپنی زندگی کا کریکشن ضروری ہے، ہمیں اللہ عز و جل کی خوشنودی ضروری ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بس آخری بات مجھے یاد آ رہی ہے، آپ ذرا سوچو، سچویشن کا اندازہ لگائیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، سب کچھ مکے میں چھوڑ، صحابہ ہجرت فرما کر مدینے گئے، کاروبار چھوٹا، مکان چھوٹا، رشتہ دار چھوٹے، سب کچھ چھوڑ کر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مدینے پہنچے تو پہلی پرائیورٹی کیا تھی؟ مکان کا، کاروبار کا، تعلیم کا انتظام۔ لیکن آپ پہلا خطبہ سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے مدینے میں جمعہ کا جو حضور نے پہلا خطبہ دیا تھا اس کی پہلی لائن پڑھیے، اس سے اندازہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی سب سے زیادہ کس چیز کی فکر تھی۔ جمعہ کے پہلے خطبے میں مدینہ منورہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پہلا سینٹنس یہ فرمایا، سفر لمبا ہے اور ذات سفر کم ہے، یعنی اپنے صحابہ کو آخرت کی تیاری کی سب سے پہلے فکر عطا فرمائی۔ اب آپ سوچیں گے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی تو فکر کرنی پڑے گی، اب آخرت بالکل اپنی جگہ مسلم ہے۔ اب یہاں میں آپ کو سمجھا دوں، اس فلسفے کو اگر آپ سمجھ گئے نا انشاءاللہ زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ جو آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے نا، اللہ اس کے دنیا کے کام آسان کر دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آخرت کی تیاری میں لگے رہنے والے کا اللہ دنیا کے سارے کام آسان کر دیتا ہے، اور جو صرف دنیا کے کام میں لگا رہتا ہے اس کے لیے آخرت کی تیاری ٹف ہو جاتی ہے، موقع نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آخرت کی تیاری جو کرائی، اس کا فائدہ کیا ہوا جانتے ہیں؟ جب فاروق اعظم کا دور آیا، جب صدیق اکبر کا دور آیا تو آخرت کی فکر کی بنیاد پر 22 لاکھ مربع بیل پر فاروق اعظم کی حکومت تھی، لیکن پھر بھی آخرت کا ڈر کتنا تھا؟ کہتے تھے اگر ساحل سمندر پر کوئی بکری خارش کی بیماری کی وجہ سے اگر مر گئی تو ڈرتا ہوں کہ قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تیرے دور حکومت کے اندر ایک بکری
غریب مر کیسے گئی بیماری کی وجہ سے؟ پتہ یہ چلا کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آخرت کا ڈر دل کے اندر ہوگا تو دنیا کی زندگی بھی اچھی طریقے سے گزرے گی، اور اللہ عز و جل دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دنیا کو بھی اچھی طریقے سے سنوارنے کی ضرورت ہے، اور آخرت کو بھی اچھی طریقے سے سنوارنے کی ضرورت ہے۔